أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لأعيننا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ کائنات اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل جلیلہ سے ہم سب کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضرین کو شفیع قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام انتظام اور اسلام کے لیے تعاون کیا ہے، رب کائنات سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما کر سب کو خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنانا بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اس حدیث پاک جامع یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان علمیت کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، عقیدہ اہل سنت کے اعتبار سے، اصلاح امت کے اعتبار سے، اور امت کو کون سا عمل کرنا چاہیے اس کے اعتبار سے اتنی جامع حدیث ہے۔ یعنی اگر آپ ایک حدیث یہی یاد کر لیں تو یہی حدیث کافی ہے کسی سنی کو پوری زندگی گزارنے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی نا، پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو بھی ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، لیکن یہ خاص مدت ہے، اب تک نگاہوں میں ہے، یہ خاص نگاہ ہے جس کو نگاہ فیض کہتے ہیں، تب تک ہے جب تک آپ کو ہم دوبارہ آپ کی والدہ کے پاس صحیح سالم نہیں گئی۔ تو میں موسیٰ تو ہماری آپ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا بس نہ فلکا بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیں، کشتی بناتے ہوئے آپ ہماری آنکھوں کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی جب کلام کیا کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں تو ساتھ لیمٹ بیان کر دیا، مدت بیان کر دیا، وقت بیان کر دیا، حد بیان کر دیا۔ حد لیمٹ وقت کیا ہے کہ جب تک آپ کشتی بنا رہے ہیں اس وقت تک جو خاص نگاہ فیض الہی ہے نا وہ آپ کو مل سکے۔ جب نوح علیہ السلام سے بات کی خاص مدت، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی سورہ قصص میں خاص مدت کے لیے، لیکن جب میرے اور تیرے سونے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ ہر ٹائم ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ کوئی آپ لیمٹ بیان نہیں کر پائے کب تک، کس مدت تک، کس ٹائم تک، کس عرصے تک، نہ فرمایا نہ کوئی عرصہ ہے، نہ کوئی مدت ہے، نہ کوئی لیمٹ ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب تک کائنات ہے، جب تک آپ کا وجود ہے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہم آپ سے بڑا پیار ہے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اگر رب سے فرمایا، لیکن کرنا کیا؟ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، بس آپ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تسبیح بیان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کہا کریں۔ کیوں؟ فرمایا جب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں نا تو محب محبوب کی بات کو سننا چاہتا ہے، محب محبوب کی تسبیحات کو سننا چاہتا ہے۔ یہاں پہ محب خدا ہے اور محبوب خدا کا پیارا بندہ مصطفیٰ۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلم رضی اللہ تعالیٰ مہاجر صحابی میں، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ مفصل واقعہ کہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت کیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلم یہ ایک مہاجر صحابی، بدری صحابی اور اصحاب صفہ میں سے۔ اصحاب صفہ کون ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ جو خود اصحاب صفہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ ہیں لا یابون الی اہل ولا علی احد ولا علی بال، کہ اصحاب صفہ کی شان یہ ہے کہ نہ تو ان کا کوئی تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے،
نہ ہی کسی اور شخص کے ساتھ ہے، نہ ہی مال کے ساتھ ہے، یہ صرف ایک ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی ذات کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک ہی ذات کے چہرے مبارک کو تکتے ہیں جس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ اصحاب صفت حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبح و شام، سفر و حضر، رات اور دن، سونے کے ٹائم، جاگنے کے ٹائم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اور کہاں سوتا تھا؟ جس کمرے میں آپ آرام فرماتے تھے نا، اس آرام فرمانے والے کمرے کے دروازے کے پاس ہوتا تھا، اور اس چین تک نہیں سوتا تھا جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کے، اس میں آپ کو پتہ پڑھتے ہوتے تھے، ایسے کان لگا کے سنتا تھا کہ شاید حضور کوئی بات کہیں، کوئی کام کہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ حضور ادھر کوئی بات کہتے اور میرے کان نہ سن سکیں۔ کہتے ہیں کہ میں کان لگا کے سنتا، اندر سے یہی آواز آتی رہتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی یہ آواز آتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ سو جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، میں حضور کا پانی لے گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری خدمت دیکھی نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سن یا ربیعہ، ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے، آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ دینے والا تو اللہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ ہے، اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن حضرت ربیعہ کا عقیدہ ایسا تھا جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ربیعہ نے فرمایا دیتا اللہ ہے پر تقسیم مصطفیٰ فرماتا ہے۔ کہ فرمایا مانگ جو مانگنا ہے، کہیں اور تعمل بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، عرض کیا یا رسول اللہ مہلت چاہیے، مہلت چاہیے، سوچ کے بتاتا ہوں۔ امام ابو نعیم بنیت الاولیاء میں بیان کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے سوچا کہ اگر دنیا مانگتا ہوں تو دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے، اگر پیسہ مال دولت مانگتا ہوں تو پیسہ اور مال دولت بھی ختم ہو جائے گا۔ حضور کا ذکر سننا تو اندر آ جاتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کے حضور کا ذکر کرتے اندر آ جائے، اگر آسانی ہے محسوس نہ کریں۔ اور والے ساتھی اندر آ جاؤ، فرمایا مانگ جو مانگنا ہے۔ آپ نے عرض کیا اس وقت مہلت دے دیا، آپ نے فرمایا گھر چلے گئے۔ آپ نے کہا دنیا مانگتا ہوں ختم ہو جائے گی، پیسہ مانگتا ہوں ختم ہو جائے گی، گاڑی مانگتا ہوں وہ بھی پیچھے رہ جائے گی، گھر مانگتا ہوں وہ بھی یہیں رہ جائے گا، کیا مانگو؟ دوسرے دن چلے گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ اسی کا صحیح ہے جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ جب جسے جہاں جو چاہے عطا بھی فرما سکتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کرم بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جس طرح یہاں پہ صبح و شام آپ کی خدمت کرتا ہوں نا، یہی نوکری مجھے جنت میں بھی مل جائے، جنت میں بھی آپ کی یہی نوکری ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، فرمایا تو عطا اے ربیعہ تجھے جنت میں مصطفیٰ کی نوکری مل چکی ہے، تجھے جنت میں مصطفیٰ کی یہی خدمت مل چکی ہے، تجھے جنت میں مصطفیٰ کی یہی چاکری مل چکی ہے۔ لیکن فرمایا ربیعہ میری عطا کی لاج رکھنا۔ عطا کی لاج کیا ہے؟ فرمایا ربیعہ بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ میرے رب کے حضور سجدہ کرنا، کثرت کے ساتھ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری نگاہ کرم میں رہو تو تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میری اطاعت میں گزرے، میری سیرت میں گزرے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا میری سیرت بن جائے، میری اطاعت بن جائے، میری اتباع بن جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ ذکر کا مجموعہ جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہو، اولیاء کرام کا ذکر بھی ہو، اہل بیت کا ذکر بھی ہو،
ان سارے اذکار کا مجموعہ کیا ہے؟ نماز۔ ان سارے اذکار کا مجموعہ نماز ہے، جس نماز کو ہم بھلا بیٹھے۔ نماز فجر جانتے ہیں، کوئی نماز چند دے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، زور ٹائم دے، عصر ٹائم دے، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم۔ جو لوگ ہمارے جلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی معافی نہیں ہو سکتی، ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کی معافی ہوتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے رب کائنات نے خود ایک محفل سجائی ہے اور دن میں 5 ٹائم سجاتا ہے، اور اس محفل ذکر مصطفیٰ کو نماز کہتے ہیں۔ ہم نے نماز کو اتنا غیر ضروری کرا۔ ایک شخص کو میں نے سنا، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں، یہ مائک ہے نا، یہ مائک، چلو میری مثال ہے، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میں مسجد میں ہوں یا میں خود مسجد ہوں؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں یا میں خود ہی ساری مسجد ہوں؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو جب میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو گویا میں خود مسجد نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے اسی طرح نماز ایمان ہے یا ایمان میں ہے؟ نماز، ہمارے یہاں ایسی تقریریں ہوئی کہ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی نمازیوں سے۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری مسجدیں بھری ہوتی نا تو نماز ٹائم جو درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، نماز بہترین ذریعہ ہمارے معاشرے کی تربیت کا، نماز بہترین ذریعہ ہمارے لوگوں کی تربیت کا۔ اب اس نے یہ بات تو کر دی کہ نماز ایمان میں ہے، تو مطلب نماز کل ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایمان سے نکلتا نہیں۔ اب جب ایسی بات ہم جلسوں میں کریں گے تو لوگ کیا سچ لے کے جائیں گے، کیا شعور لے کے جائیں گے؟ ان کی نماز کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو خود قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آئیں پوچھتے ہیں کیا قرآن پاک نے اس فارمولے کو صحیح کہا کہ نماز ایمان میں ہے، نماز ایمان نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگا ایسی تشریحات کرنے کا؟ آپ کو کیا لگا ایسی وضاحتیں کرنے کا؟ جو قرآن پاک جو وضاحت خود نہیں کرتا ہے، جو آپ کی وضاحت قرآن پاک سے ٹکر جائے، جو قرآن پاک سے تعارض ہو جائے، وہ کون سی تشریح ہے؟ آئیں قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا پارہ پڑھا نہیں پڑھا؟ سب نے پڑھا نا؟ ابھی آپ میرے سامنے اٹھا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ یہ فارمولہ بیان کرتے ہیں نماز ایمان میں ہے، نماز ایمان نہیں ہے، قرآن نے مترک کیا۔ فرمایا جب تعبیر قبلہ ہوئی، بیت المقدس سے رخ یار کو کعبہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ فرمایا ہم کسی کی خواہش کے لیے نہیں پھیر دیں، بس ہمارے یار کی خواہش، بس ہمارے مصطفیٰ کی رضا۔ ہمارا مصطفیٰ چاہتا ہے، پہلے اس نے چاہا بیت المقدس بنے، ہم نے بیت المقدس بنا دیا۔ پھر ہمارا مصطفیٰ چاہتا ہے کہ کعبہ مکرمہ بنے، ہم نہ تو کعبہ کو دیکھتے ہیں نہ بیت المقدس کو دیکھتے ہیں، ہم تو یار کی رضا کو دیکھتے ہیں، ہم تو یار کی خواہش کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا تو نماز پڑھتا ہے نا، نماز میں جب بھی تو نیت کرتا ہے 2 رکعت نماز فجر پیچھے اس امام کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ فرمایا جب تیری زبان پہ قبلہ آتا ہے نا، یہ قبلہ تجھے بتاتا ہے کہ میں قبلہ بنا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے مصطفیٰ نے چاہا ہے۔ تو کہتا ہے نماز میں خیال نہ آئے۔ میں نے کہا جو قبلہ نماز کا بنا ہے وہ بھی یار مصطفیٰ کی رضائی کے لیے تو بنایا ہے۔ قبلہ کا نام لیتے ہیں تو مصطفیٰ کا خیال آتا ہے، اور جب نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے تو خیال یہ جاتا ہے کہ اس امام کی امامت در مصطفیٰ سے ملی ہے، یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے۔ جب امام کی نیت کرتے ہیں تب خیال مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، تو کہتا ہے مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز کا عمل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جس کو نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور جس کو خیال مصطفیٰ نماز میں آئے اس کی صرف نماز نہیں ہوتی، رب کائنات اس کی نماز کو اپنی معراج بنا دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں اپنی معراج عطا فرمائی، اپنا خاص عطا فرمایا۔ اب دیکھیں تعبیر قبلہ کے بعد جب یہ خیال پیدا ہونا تھا، ہوا نہیں، ہونا تھا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے
لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو. یہاں پہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین، تمام علماء، تمام فقہاء کے اجماع ہے کہ لیضیع ایمانکم، یہاں پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ فرما رہا ہے نماز عین ایمان ہے. کیوں کہ نماز محبت خدا کا درس بھی دیتی ہے. نماز السلام علیک ایھا النبی میں محبت مصطفیٰ کا درس بھی دیتی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز محبت اولیاء کا درس بھی دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز محبت اہل بیت مصطفیٰ کا درس بھی دیتی ہے. فرمایا حقیقی سنی وہی ہے کیونکہ سنی اللہ سے پیار کرتا ہے، سنی اللہ کے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، سنی اولیاء کرام سے پیار کرتا ہے، سنی اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جو سنی ہے نا اسی کے عقیدے میں سب کے ساتھ پیار ہے، تو سنی ہو کر بے نمازی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہے جو 5 ٹائم کی نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، خدا کے یار مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے یعنی ایمان اور کفر کے درمیان جو دیوار ہے وہ نماز. ہم اتنے غفلت میں کیوں پڑ گئے نماز کے حوالے سے؟ یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. آخری حدیث پاک بڑی جامع حدیث ہے عقیدہ اہل سنت پہ اور معمولات اہل سنت. یہ ترمذی شریف کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 3235. اب سنیے گا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں میں کیسے رکھتا ہے. حضور اللہ کی کچہری میں ہر ٹائم رہتے ہیں، اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں. اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث. قال، حضرت معاذ فرماتے ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاة الصبح حتی کدنا نتراء عین الشمس. ایک دن ہم صبح کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے لیٹ ہو گئی، جو مقررہ وقت تھا جماعت کا اس سے لیٹ ہو گئی. ہم یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں اتنا لیٹ نہ ہو کہ سورج طلوع ہو جائے. آج اگر ہماری مسجد کا امام کبھی کسی بھی ٹائم کسی دن لیٹ ہو جائے تو بعض نمازیوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوگا، امام کیوں لیٹ ہو گئے، اس کو کوئی جواب. کبھی کبھار لیٹ ہو جانا مقررہ وقت سے کس کی سنت ہے؟ نمازی کو یہ سننا پڑا. کس کی سنت ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام. فرمایا لیٹ ہو گئے، ہم یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو. فخرج سریعا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی آئے. جیسے امام لیٹ ہو جائے گا تو جلدی آتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے. فصوب بالصلاۃ، آپ نے فرمایا جلدی اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. سننے کا ایسا ہونا چاہیے کہ صبح نماز فجر ٹائم مسجد میں ہو، یہ نہ ہو کہ نماز فجر ٹائم بستر میں سوئے ہو اور ادھر سورج طلوع ہو جائے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ نماز فجر کا ٹائم گزر چکا ہے. فرمایا صفیں سیدھی کر لیں. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی وتجوز فی صلاتی، آپ نے اس طرح نماز میں لمبی قرات نہ کی جس طرح آپ کرتے تھے، آپ نے مختصر قرات کی، نماز کو مکمل کیا. فلما سلم، حضور کی شان سنی. فلما سلم، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، دعا بصوتی، آپ نے بلند آواز سے فرمایا. فقال لنا، ہم سب سے کہنے لگے، علی مصافکم کما انتم ثم انفتل الینا، کہ جس طرح اپنی صفوں میں بیٹھے ہو نا اسی طرح بیٹھے رہو، اسی طرح
بیٹھے رہو. مطلب کیا ہوا؟ نماز کے فوراً بعد امام کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ کچھ بات کرنا اور بات سنانے کے لیے مقتدیوں کو کہنا کہ بیٹھے رہو، یہ کس کی سنت ہے؟ سنت مصطفیٰ. اور اس بات کو سن کر امام کے کہنے پر مقتدی کا بیٹھ جانا، یہ کس کا ادب ہے؟ سنت مصطفیٰ. یہ کس کا ادب ہے؟ سنت. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں یار تھوڑی دیر بیٹھے، میں نے کچھ بات کرنی ہے. بعض نمازیوں کے چہروں پہ بات پڑ جاتی ہے، یہ کون سا امام ہے، کون سی بات کرنی ہے نماز کے فوری بعد. لیکن جو بیٹھتے ہیں وہ کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ ادب سنت مصطفیٰ. ادب سنت مصطفیٰ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا ثم انفتل الینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال، اب سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب کیا. خطاب کا نام لے لیں، درس کا نام لے لیں، درس دیا. ہمیں نصیحت جو بھی نام لے لیں، ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فرمایا اما، غور سے سنو، انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں صبح کی نماز کی جماعت کے مقررہ ٹائم سے کیوں لیٹ ہوا ہوں، میں لیٹ کیوں آیا ہوں. سارے صحابہ اکرام متوجہ ہوئے. میرے آقا نے فرمایا انی قمت من اللیل، میں رات کی تاریکی میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا، نماز تہجد کے لیے. فتوضأت، میں نے وضو کیا. فصلیت، میں نے نماز تہجد ادا کی. ما قدر لی، جو میرے لیے اللہ نے آسان فرمائی. ابھی میں نماز تہجد میں تھا، سنیے گا بات سننے والی ہے. فنعست فی صلاتی، نماز کے اندر ہی میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی. فاستثقلت، میرے اوپر باری گزرا کچھ دیر. کہتے ہیں جیسے ہی آنکھ لگی فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں کیا دیکھتا ہوں، میرا رب میری شان کے لائق، اور میرا رب اپنی شان کے لائق مجھے دیدار کروانے کے لیے آ گیا. نماز میں آنکھ لگی، فرمایا میرا رب اپنا دیدار کروانے کے لیے بڑی خوبصورت شکل میں. یہ شکل کی جو بات کی نا آقا کریم علیہ السلام نے، یہ سمجھانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اپنی شکلوں کی طرح سمجھنا، نہ ایسا سمجھنا کفر ہے، یہ تشبیہ ہے، بلکہ اللہ کی شان کے لائق. فرمایا رب میرے پاس آیا. فقال، میرے رب نے کہا یا محمد، تمہیں دل سے سمجھو، یا محمد. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں حضور کی شان، قربان جائیں حضور کی عظمت پہ، قربان جائیں حضور کی فضیلت پہ، حضور کے کمالات پہ. فرمایا اللہ نے یا محمد، اے محمد. قلت، میں نے عرض کیا لبیک یا رب، اے اللہ میں حاضر ہوں. پھر میرے رب نے فرمایا یا محمد. دوسری بات، اے محمد، لذت محسوس کرو. فقلت لبیک یا رب، میں نے عرض کیا میرے مولا میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں. تیسری بات، میرے اللہ رب العزت نے فرمایا یا محمد. یا محمد سے پکارنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العزت کی سنت. اور یہ پکارنے کو جو شرک کہتے ہیں تو کیا اللہ خود شرک کر رہا ہے؟ یا محمد، اے محمد. میرے آقا نے عرض کیا اللہ قلت لبیک یا رب، اے اللہ میں حاضر ہوں. آگے سنیں. قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد بتا تو صحیح، مالا اعلی تو دنیا کا بلند ترین مقام ہے، مالا اعلی کے فرشتے کس بات کی بحث کر رہے ہیں، کس مسئلہ کی بحث کر رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لا ادری یا رب، اے میرے رب میں نہیں جانتا. سنتے آئیے
یہاں تک تو بات کرتے ہیں میرے رب میں نہیں جانتا. پھر میرے اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد بتا تو صحیح مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، کون سا مسئلہ چھیڑ کے بیٹھے ہیں. قلت لا ادری یا رب، اے اللہ میں نہیں جانتا. قالها ثلاثا، میرے اللہ رب العزت نے 3 دفعہ مجھ سے پوچھا، میں نے تینوں دفعہ یہی جواب دیا لا ادری یا رب. 4تھی دفعہ فرائیتہ، میں نے دیکھا وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، میں کیا دیکھتا ہوں اللہ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا. اللہ سینے پہ رکھا. کہتے ہیں جب سینے پہ رکھا پھر میرے رب نے پوچھا اے مصطفیٰ اب بتا مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے عقیدہ اہل سنت. فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، دنیا اور ما فیہا، آسمان اور ما فیہا، اللہ کی مخلوق میں جو کچھ تھا، جب رب کائنات کا دست مبارک میرے سینے پہ لگا میں نے رب کائنات کی ساری مخلوق کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. فرمایا میں نے ہر شے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا. اس سے پتہ یہ چلا جو مکہ میں ہیں انہیں بھی مصطفیٰ دیکھتے ہیں، اور جو مدینہ پاک میں ہیں انہیں بھی مصطفیٰ دیکھتے ہیں، اور جو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں اس جامعہ مسجد میں جو ابھی بیٹھے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو صحیح حدیث ہے سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے 3235، ان کو بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنے سامنے دیکھتے ہیں جیسے اپنی مبارک ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. فرمایا میں نے ہر شے کو پا لیا. فقال، پھر میرے رب نے کہا یا محمد، کلام دیکھیں کیسا منظر ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے یا محمد اور مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں لبیک یا رب، لبیک یا رب، لبیک یا رب. اس لیے تو فرمایا قرآن نے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو ہر ٹائم ساری اکھاں دے سامنے رہتا ہے. فرمایا پھر پوچھا اب بتاؤ مصطفیٰ فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں. قلت، اب میں نے عرض کیا، یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ نے لا ادری میں نہیں جانتا، بلکہ اب عرض کیا مولا اب جانتا ہوں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم نہیں ہے تو گویا وہ مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کا انکار نہیں، وہ اللہ رب العزت کے دست مبارکہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ حضور کو اولین اور آخرین کا علم کہاں سے عطا ہوا؟ رب کائنات کے دست قدرت سے عطا ہوا. جو حضور کا علم مانتے ہیں وہ اللہ کی قدرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور مصطفیٰ کی شان علمیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم نہیں ہے وہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی شان علمیت کا بھی انکار کر رہے ہیں. آیا عرض کیا میں نے یا رب فی الکفارات، وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں. میرے رب نے پوچھا ما ہن، اے میرے مصطفیٰ بتا تو صحیح وہ کفارات کیا ہیں. آپ سنیے گا جو حضور سے پیار کرتے ہیں اور اس عمل سے پیار نہ کریں، جو حضور سے محبت رکھتے ہیں وہ اس عمل سے محبت نہ رکھیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا مولا مشی الاقدام الی الجماعات، اس ٹائم مالا اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں، جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ان کا ذکر اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. میرے رب نے پوچھا اور کیا مصطفیٰ؟ میرے مصطفیٰ نے عرض کیا اللہ والجلوس فی المساجد، تو اس ٹائم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں
آپ کہاں بیٹھے؟ مسجد میں. فرمایا جو اس ٹائم مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت کے مالا اعلیٰ کے فرشتے مسجد میں بیٹھنے والے نمازیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں نمازوں سے اتنی غفلت، مسجدوں سے اتنی دوری. مسجدوں کے اندر بلایا جائے تو لوگ ایسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں امام صاحب کوئی چندہ ہی مانگ لیں. مسجدوں میں بلایا جائے تو ایسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کام نہ ہو. یہاں پہ اللہ رب العزت اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے مصطفیٰ مالا اعلیٰ کے فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں. ان کی گفتگو کا مرکز و محور مصطفیٰ کے نمازی غلام ہیں. نمازیوں کا ذکر اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. میرے رب نے پوچھا مصطفیٰ اور کس شے کی بات ہو رہی ہے؟ عرض کیا مولا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، جو سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر نماز تہجد کے ٹائم وضو کرتا ہے ان نماز تہجد پڑھنے والے نمازیوں کا ذکر اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. پھر میرے رب نے پوچھا اے میرے مصطفیٰ اور کس چیز میں؟ ثم فیما، اور کیا بحث کر رہے ہیں؟ پہلے بیان کیا تعلق باللہ، اب بیان ہو رہا ہے تعلق بالمخلوق کہ جس طرح اللہ کے ساتھ پیار ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ رب العزت کی مخلوق سے بھی پیار کرنا چاہیے. حضور کی امت سے بھی پیار کرنا چاہیے. ان کے بھی دکھ غم درد کو اپنا دکھ درد غم سمجھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پڑوسی بیمار ہو اور ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں کہ پڑوسی کی حالت ہے. یہ نہ ہو کہ ساتھ والا دکاندار پریشان ہے اور ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں کہ دکاندار کی کیا پریشانی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مصغیر کی روایت ہے. عرض کے جا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پسند فرما دیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا انسان ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنا چکا ہے اور کون سا انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے؟ فرمایا اپنے پڑوسیوں سے دیکھ، جس کو پڑوسیوں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اور جس نے پڑوسیوں کے ساتھ ناراضگی کی اور پڑوسی اس کے ساتھ ناراض ہوئے رب کائنات اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا اور کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا عرض کیا یا اللہ قلت اطعام الطعام، مالا اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. جو لنگر شریف کھول کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے کھول کے رکھتے ہیں کہ کوئی حضور کا امتی بھوکا نہ سو جائے، کوئی بغیر کھانا کھائے نہ سو جائے، وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. اور پوچھا ہے مصطفیٰ بتا اور کس بات میں بحث کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رب قلین الکلامی، مالا اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے گفتگو کرتے ہیں، نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے کوئی اپنا ہو، ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے کوئی اپنا پیارا ہو. یہ نہیں ہے تلخ لہجے میں، توش لہجے میں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہ. فرمایا مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. پھر میرے رب نے پوچھا مصطفیٰ اور کس بات میں مالا اعلیٰ کے فرشتے گفتگو کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے عرض کیا مولا والصلاۃ باللیل والناس نیام، اللہ رب العزت کے مالا اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو نماز تہجد پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور پیار اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور آپ کی شان علمیت کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین اور آخرین کے سارے علوم عطا فرما دیے. آخر میں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ یہ دعا مانگا کر، اور حضور نے فرمایا کاش میری امت یہ دعا یاد کر لے. یہ دعا کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کے کاموں کی توفیق مانگتا ہوں. دعا کی کہ مولا
وترک المنکرات، برائی سے دور رکھ. حضور تو برائی سے دور ہی تھے. حضور تو جو کام کرتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے. یہ دعا کس کو سکھلا رہے ہیں؟ اپنے امتیوں کو سکھلا رہے ہیں. پھر مانگا وحب المساکین، اے اللہ مساکین اور ضرورت مندوں کی محبت عطا فرما. وان تغفر لی وترحمنی، میرے اوپر رحم فرما. اور جب تو کسی قوم کو فتنے کے اندر مبتلا کرے تو تو مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما. پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی واسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو عمل میں کروں اور اس عمل کرنے کی وجہ سے مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے، تیرا قرب نصیب ہو جائے. اس کے بعد دعا مانگی اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا حق، انہا حق، انہا حق. لوگوں میری یہ جو ملاقات میرے رب کے ساتھ ہوئی ہے نا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں سمجھنا، کوئی احتمال نہیں سمجھنا. جو شانیں مجھے اس ملاقات میں میرے رب نے عطا کی ہیں وہ ساری شانیں حق ہیں. فرمایا کاش فدرسوہا وتعلموہا، میری امت کے علماء یہ دعا پڑھ کر میری امت کو سنائیں، اور جو امت میری یہ دعا سن لے کاش میری وہ امت میری اس دعا کو یاد رکھے. حضور کا میلاد ایسے منائیں کہ زندگیوں کے اندر امن نظر آئے. کہنا نہ پڑے کہ ہم سنی ہیں، بلکہ دیکھنے والے کو خود پتہ چل جائے کہ یہ سنی آ رہا ہے. دیکھنے والے کو خود پتہ چل جائے یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. آپ کے ساتھ گفتگو سے پتہ چلے، آپ کے معاملات سے پتہ چلے، آپ کے انداز سے پتہ چلے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں